الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. جی اگلی آیت نمبر 111 ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ نے اشترا خرید لی من المؤمنین مومنوں سے انفسہم ان کی جانیں واموالہم اور ان کے مال بھی انا کہ بے شک لہم ان کے لیے الجنہ جنت ہے یقاتلون وہ جنگ کرتے ہیں فی سبیل اللہ کے راہ میں فیقتلون پھر وہ مارتے ہیں ویقتلون اور قتل کیے جاتے ہیں یعنی دوسروں کو مارتے ہیں یا خود شہید ہو جاتے ہیں وعدن علیہ وعدہ ہے اس پر حقاً سچا فی التورات تورات میں والانجیل اور انجیل میں والقرآن اور قرآن میں ومن اوفا اور کون زیادہ پورا کرنے والا بعہدہ ہی اس کے وعدے کو من اللہ سے فاستبشروا تو خوشخبریاں پکڑو خوشخبریاں ہیں ببیعکم الذی اس بے کے لیے اس تجارت کے لیے الذی وہ جو بایا تم نے تجارت کی بھی ساتھ اس کے وذالک اور یہ هو الفوز العظیم بڑی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت سے اس رکوع سے کیا بات شروع ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین سے تو ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، یعنی یہاں پر ایک تجارت کی ایک بیع کی بات ہو رہی ہے جو مومنین کے درمیان اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان ہو چکا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس تجارت کی اتنی اہمیت ہے اور یہ اتنا بڑا وعدہ ہے اور سچا ہے کہ اس کا 3 کتابوں میں التورات انجیل اور قرآن اس کا ذکر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کرتے کیا ہیں مومنین جب اللہ سے جنت انہوں نے لی تو اس کے بدلے میں ظاہر ہے اب ایک تجارت کو یاد کر لینا یا کسی سودے کو یاد کر لیں، اس میں کیا ہوتا ہے خریدار ہوتا ہے اور جو ہے بیچنے والا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اب کسی کو اپنی جانیں دے دی ہیں تو آپ کا اس پر کوئی اختیار نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور سب سے بڑھ کر جان ہی تو وہ چیز ہے، یہاں پر جانوں اور مالوں دونوں کا ذکر آ رہا ہے۔ تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مال لگانے کی ہمت تو کر لیتے ہیں لیکن جان ان سے نہیں لگائی جاتی،
تو یہاں پر آیا کہ جب انہوں نے مومنین تو وہ ہیں جنہوں نے جانیں اور مال دونوں ہی اللہ کی راہ میں بیچ دیے جنت کے لیے، تو پھر وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ قاف کے بعد الف آ رہا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے باہم دو گروپس کا آپس میں کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے، اشتراک پایا جاتا ہے اس میں۔ تو یہاں پر یہ نہیں آئے گا کہ قتل کرتے ہیں، بلکہ کیا ہے کہ وہ جنگ کرتے ہیں، یعنی حق و باطل یعنی دونوں طرف ہی مسلمان اور کافر جب لڑتے ہیں فَيَقْتُلُونَ تو پھر وہ قتل کرتے ہیں، یعنی دوسروں کو مارتے ہیں، کافروں کو قتل کرتے ہیں۔ وَيُقْتَلُونَ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے بازی کبھی ادھر رہتی ہے اور کبھی ادھر، تو یہ مارے بھی جاتے ہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں، یعنی جانے بھی گواہ آتے ہیں۔ اور یہ سچا وعدہ ہے کہ اس کے بدلے ان کو جنت ملے گی، اور یہ تورات انجیل اور قرآن میں آیا ہے۔ اور اب یہ دیکھو کہ جس کے ساتھ یہ وعدہ کیا جا رہا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، تو ان سے بڑھ کر کون وعدے کو پورا کرنے والا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ بہر صورت یہ تو ہوگا ہی کہ ان کو جنت ملے گی۔ تو خوشخبری لو اپنی اس تجارت پر جو تم لوگوں نے کی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ یہ دیکھیں گے اگر ہم میں سے کوئی یہ تجارت کرتا ہے، جو سودا یہ تم نے کیا ہے اس پر خوشیاں مناؤ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہی اصل کامیابی ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی جان کی بازی لگا دیں گے اور اپنے مالوں کی، یعنی اگر ہم اس بے میں پورے اتر آئیں گے تو کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے کہ کوئی آپ کو نقصان دے دے، یعنی مقابل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ جو یہ نہیں ہوگا کہ تم نے سب کچھ لگا دیا لیکن اس کے بدلے میں تمہیں کچھ بھی نہ ملے یا کوئی تمہیں دھوکہ دے جائے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور سبحان اللہ، حقیقت میں تو ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہی ہیں، لیکن انہوں نے مومنوں کو اختیار دیا ہے کہ مومن اپنی جانوں اور مالوں میں تصرف کر سکتے ہیں۔ تو اس اختیار سے جب وہ دستبردار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں کہ مجھے اللہ کی خوشنودی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ اب جو بھی کام ہمیں کہیں گے، جو بھی حکم دیں گے، ہم ان کو تسلیم کریں گے، مانیں گے، تو اس کے بدلے میں ان کے لیے جنتیں ہیں۔ اب یہ دیکھیں گے یہ جنت جو ہے نا وہ کوئی چھوٹا سودا نہیں ہے۔ اب اس کو کسی بھی تجارت کو اس سے ریلیٹ کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر کسی کو ایک گھر بیچ دیا، ٹھیک ہے، گھر آپ نے بڑی محنت سے بنایا تھا اور اس سے آپ کو بڑی محبت بھی تھی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا کہ جن پر آپ نے مال لگایا ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کبھی بچوں سے پیٹ لے کے اگر آپ گھر سے نکال دیں تو بچوں کا کیا حال ہوتا ہے، یا بعض اوقات بیک ہوم میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم قربانی کا جانور گھر میں پالتے تھے تو اس سے ایک ایسی اٹیچمنٹ ہو جاتی تھی کہ جب وہ قربان ہوتا تھا تو کچھ بچے تو رونا شروع ہو جاتے تھے، کچھ قربان نہیں کرنے دیتے تھے۔ تو بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک گھر ہے وہ آپ نے کسی کو بیچ دیا اور اس گھر میں آپ بہت عرصہ رہے تھے اور اس کو آپ نے بڑی محبتوں سے بنایا تھا، لیکن وہ گھر آپ کو بیچنا پڑ گیا، تو کیا ہے کہ اب اگر وہ خریدنے والا شخص اس گھر میں کوئی تصرف کرتا ہے یا اس کو کچھ بھی کرتا ہے تو آپ کچھ کہنے کے مجاز نہیں ہیں، آپ نے اس گھر میں بڑی محنت کی، آپ نے ایک اس کا خاص طرز تعمیر بنوایا، اب جس نے آگے لیا وہ اس کو سارا منہدم کر کے دوبارہ تعمیر کروا رہا ہے۔ عموماً یہ ہوتا ہے نا، آج کل ہم لوگ کہاں ایک جگہ پہ ٹکتے ہیں، آج ایک فیشن کے گھر بن رہے تھے تو جی کل کسی نے اس کو خریدا تو اس کو وہ پسند نہیں آیا، اس نے سارا گرا دیا، تو آپ وہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ یا اللہ، میں نے اتنی محنت سے اتنے سال لگا کے یہ گھر بنایا اور مجھے کسی مجبوری میں یہ بیچنا پڑ گیا، تو اس نے خریدنے والے نے کیا کیا؟ اور بعض اوقات آپ یعنی ایک دم سے اس کی عقل پہ بھی ماتم کرتے ہیں کہ یعنی اچھا بھلا تو گھر تھا، اتنا مال لگا ہوا تھا، لیکن نہیں، اس کی مرضی، اس نے خریدا ہے، وہ اس کے ساتھ جو بھی کرے، اب آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، اس پر کوئی مقدمہ نہیں کر سکتے۔ بالکل اسی طرح جب ہم نے کہہ دیا کہ ہماری جانیں اور مال اللہ کے لیے ہیں، تو پھر سوچیں اب اس جان اور مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو جو بھی حکم دے وہ آپ نے کرنا ہے۔ پھر ہے لہم الجنہ، پھر ان کے لیے جنت ہے، اور اگر آپ اس درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس پہ تو خوشخبریاں منائیں، یہ وہ تجارت ہے جس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ لیکن آپ ہم یہ سب اس میں اپنے آپ پہ غور کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ہم دین میں دیر سے داخل ہوئے، شعوری طور پر ہم نے دین کو سیکھنا شروع کیا، تو ہمیں اپنا کوئی ساتھی ایسا مل جاتا ہے جو کہ دنیا کی راہ میں بہت آگے بڑھ چکا ہوتا ہے، تو اس وقت خود کو باقاعدہ طور پر اگر تو اللہ نہ کرے کبھی کوئی ایسا خیال آئے کہ او میں بھی اس راہ پہ چلتی تو اس وقت میرے پاس بھی اتنا کچھ ہوتا، تو اس وقت باقاعدہ خود کی کاؤنسلنگ کیا کریں کہ نہیں، میں نے جو سودا کیا ہے نا اس کا تو کوئی مول ہی نہیں ہے، اس کا کوئی بدل نہیں ہے، ٹھیک ہے مجھے اس راہ میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، ٹھیک ہے میں دنیاوی فائدوں سے محروم ہو رہی ہوں، بعض اوقات مجھے اپنے خامد کی طرف سے کوئی تکالیف پیش آتی ہیں، بچوں کی طرف سے، یا میرے پاس اتنا مال نہیں ہے، قربانی میں کر رہی ہوں، میرے پاس اس طرح سے کھانا پینے کی سہولتیں نہیں ہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ٹیسٹ آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ہم وہ چائے کا ٹائم ہمیں مس کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، اگر میں نے یہ مس نہ کیا تو میں
بعد میں تو دوسرے کام شروع ہو جائیں گے، میں اپنے ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر سکوں گی۔ تو اس وقت ذرا بھی ریگریٹ کا شکار نہ ہوں، یا یہ نہ سوچیں کہ ہاں میری تو زندگی اپنی زندگی نہیں رہی اور مجھے تو اب یہ بھی کرنا پڑا۔ ہرگز نہیں، بلکہ ایمان کی علامت کیا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں۔ یہ تجارت جو آپ نے کی ہے نا، یہ سودا جو آپ نے کر دیا، اس کا کوئی مول نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ اصل کامیابی ہے جو ہم نے انشاءاللہ حاصل کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت کرنے والے، الحامدون تعریف کرنے والے، شکر کرنے والے۔ اب یہ ان مومنین کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ السائحون سیاحت کرنے والے، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الامرون بالمعروف معروف کا حکم دینے والے، مناہون اور روکنے والے، عن المنکر منکر سے، والحافظون اور حفاظت کرنے والے، لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی، وبشر المؤمنین اور مومنوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ اب یہ جو سودا آپ نے کیا ہے نا، یہ نہیں ہوگا کہ آپ کہیں کہ اب تو میں نے سودا ایک کر لیا، ایک ایگریمنٹ کر لیا اور مجھے کچھ کام نہیں کرنا، کام تو کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے سم ٹائمز کوئی ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے نا، تو آپ جو ایک آپ سے ایک یعنی ایکسپیکٹیشن ہوتے ہیں، اس سے آپ تھوڑا سا نیچے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت کیا ہوتا ہے کہ فوراً پھر رجوع کریں، پھر اس معاہدے کو پکا کر دیں۔ التائبون یعنی توبہ کرنے والے، تو مومنین کون ہوتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی ایسا بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی ایسی غلطی ہو بھی جائے، کوئی گناہ ہی چاہے سرزد ہو جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور چونکہ یہاں پر سبھی شامل ہیں، تو اگر التائبون میں انبیاء کو دیکھا جائے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغفار کرتے تھے، لیکن وہ اپنی غلطیوں کے لیے نہیں، بلکہ کیا تھا کہ جب وہ خلاف اولا کوئی کام کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی جیسے میں نے کہا نا کہ ایک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کسی سے، تو انبیاء سے جو خلاف اولا کام ہو جاتے تھے نا، اس کے لیے وہ رجوع کرتے تھے۔ تو پھر کیا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو ہر وقت ہر موقع پر توبہ استغفار کرتے رہیں، اور شرائط توبہ کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں کہ گناہ کو چھوڑنا، اس پر شرمندہ ہونا، تیسرا ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا، اور اگر کسی چوتھی شرط اس وقت شامل ہو جاتی ہے جب حقوق العباد میں کمی کی ہو، کہ اس بندے کا حق ادا کر دینا، ٹھیک ہے۔ یعنی مثلا کسی کی وراثت میں کوئی ہیرا پھیری کر دی ہے، تو پھر اس کو حق کو ادا کرنا پڑے گا، پھر وہ توبہ کی 4 شرائط پوری ہوں گی، ٹھیک ہے۔ العابدون عبادت کرنے والے ہیں۔ اب ان مومنین کی صفات صرف یہ نہیں ہے کہ اب انہوں نے دین پڑھ لی ہے اور دوسروں کو سکھا رہے ہیں تو اپنی ان کی عبادات مکمل نہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، ساری ان کی عبادات مکمل ہیں۔ والحامدون اور تعریف کرنے والے، شکر کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، تسبیح اور استغفار کرنے والے۔ السائحون اور سیاحت کرنے والے، اور سیاحت بھی مومنین کی جو ہے وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ طلب علم کے لیے، جہاد کے لیے، کسب حلال کے لیے۔ اسی طرح قرآن میں بار بار آتا ہے نا کہ چلو پھرو زمین میں دیکھو پہلی قوموں کا کیا انجام ہوا، تو آثار اقوام قدیمہ سے عبرت حاصل کرنے کے لیے مومن کی سیاحت ہوتی ہے۔ اسی طرح کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، ان ضرور کہا گیا نا کہ دیکھو ان کو بھی، تو وہ بھی سب کچھ سیاحت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دین اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے گھروں سے نکلنا پڑتا ہے، تو ہر وہ کام جس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، جب یہ باہر نکلتے ہیں تو یعنی اس کا ایک مطلب سیاحت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی کتنی دفعہ ضرورت کے کاموں کے لیے بھی باہر نکلنا پڑتا ہے نا، اس میں بھی اپنی نیت کو اسی کے لیے خالص کر لیا کریں کہ اب جیسے آج کل موسم بدل رہا ہے، تو انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھے، اور آپ پھر یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات آپ کو کچھ برڈز بھی جو ہے نا مائگریٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اس موسم میں، سبحان اللہ، ان کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ سب کچھ عبادت میں بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور راکعون ہے رکوع کرنے والے، پیچھے عبادت کا گزر چکا ہے۔ راکعون دراصل خاص طور پر بندوں کے ساتھ عاجزی کرنے والے ہیں، بندوں کے ساتھ یعنی تواضع سے پیش آنے والے۔ الساجدون یعنی سجدہ کرنے والے، یہ اللہ کے لیے ہے کہ اللہ کے سامنے عاجزی کا پورا اظہار کرنے والے۔ الامرون بالمعروف نیکی کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے۔ اچھا، یہ کام جو ہے نا وہ 6 نمبر پر آیا ہے نا، 1 2 3 4 5 6 نہیں 7ویں نمبر پر آیا ہے۔ تو یعنی کہ 6 کام آپ کے اپنے ہیں، اس کے بعد آپ یہ کام کر رہے ہو، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ آپ آج کھڑے ہوں، آج آپ نے لیکچر سنا ہے اور لوگوں کو جو سا برائی سے روکنے والے اور نیکی کا حکم دینے والے بن جائیں، بلکہ اپنے اندر جو ہے نا وہ ایک میزان قائم کرنا ہوگا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا مومنین کے لیے۔ اب آپ یہ دیکھیں گے یہ صفات ہمیں پہلے یہ پیدا کرنی ہے، اس کے بعد آگے اس پر بھی کام کرنا ہے انشاءاللہ۔
پھر آخر میں ایک ہی بات فرما کر سارے ہی کام اس میں شامل ہو جاتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان حدود کا دائرہ تو بہت وسیع ہے، پوری زندگی کا محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی عقائد، عبادات، اخلاق، معاشرت، تمدن، معیشت، سیاست، عدالت، یعنی پوری زندگی صلح و جنگ کے معاملات میں جو بھی حدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس سے باہر نہیں نکلتے، ٹھیک ہے؟ تو جن مومنوں انین میں یہ صفات پائی جاتی ہیں، انہی کے متعلق پھر کہا جائے گا کہ وہ اس معاہدہ بیع کے پابند ہے جس کا ابھی انہیں ذکر آیا نا۔ تو ایسے مومنوں کے لیے وبشر المؤمنین، جنت کی بشارت ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ما کان للنبی، نہیں ہے نبی کے لیے، والذین آمنوا، اور نہ ہی مومنوں کے، وہ لوگ جو ایمان لائے، ان کے یستغفروا، کہ وہ بخشش طلب کریں، للمشرکین، مشرکوں کے لیے، ولو کانوا اولی قربا، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، من بعد اس کے کہ ما تبین لہم، بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے، انہم اصحاب الجحیم، کہ وہ جہنم کے ساتھی ہیں۔ تو یہاں پر ایک اور اصول ہمیں پتہ چل گیا کہ اگر نبی کو بھی یہ اجازت نہیں دی جا رہی کہ اگر اس کے رشتہ داروں میں کوئی ایسا ہے جو ابھی بھی شرک پر ہے تو اس کے لیے استغفار کی دعا کی جائے، اور جبکہ خاص طور پر جب یہ واضح ہو جائے کہ وہ اصحاب جحیم ہیں، یعنی وہ مغفرت وہ یعنی ایمان نہیں لانے والے، ٹھیک ہے؟ تو مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کی ممانت یہاں پر آ رہی ہے، اور اس میں قصہ ابو طالب پڑھ لیتے ہیں۔ مسیب بن حزن کہتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، اس وقت ان کے پاس ابو جہل بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے کہا، چچا لا الہ الا اللہ کہہ لو، مجھے اپنے پروردگار کے ہاں تمہاری مغفرت کے لیے ایک دلیل مل جائے گی۔ ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ کہنے لگے، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ دونوں برابر یہی سمجھاتے رہے، آخر ابو طالب نے آخری بات جو کہی وہ یہ تھی کہ میں عبد المطلب کے دین پر مرتا ہوں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے اس سے منع نہ کیا جائے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حدیث بخاری کتاب المناقب میں آئی ہے، قصہ ابی طالب سے کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا منع نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تو اب اور اس میں آپ اس قصے میں ہمارے لیے سیکھنے کا بڑا ہی مقام ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابو طالب وہ ہیں جو 8 سال سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کفالت میں تھے، اور کس طرح ہر طرح کے مشکل حالات میں ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن یہ ساتھ دینا، یہ سب کچھ ان کے کچھ کام نہ آیا اگر وہ من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیم، جب انہوں نے دین ہی قبول نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وما کان استغفار، اور نہ تھا استغفار ابراہیم علیہ السلام کا ابھی ہی اپنے والد کے لیے، الا مگر ان موعدۃ، ایک وعدے کی بنا پر، وعدہا اس نے کیا تھا اس سے، یعنی وہ وعدہ ایاہو صرف اسی سے، فلما پھر جب تبین لہو اس کے لیے واضح ہو گیا، بیان ہو گیا کہ انہو کہ وہ بے شک وہ عدو للہ کہ وہ دشمن ہے اللہ کا، تبرأ من تو وہ اس سے بری ذمہ ہو گئے۔ انا بے شک ابراہیم علیہ السلام لأواہ بہت ہی نرم دل تھے، حلیم بہت بردبار انسان تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی فرمایا گیا، یہ تب کی بات ہے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے ان سے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، نہیں تو میں تمہیں سنگسار کر دوں گا۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ تم سلامت رہو، میں جا رہا ہوں، البتہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، اور یہ بات میرے اختیار میں نہیں کہ میں تمہیں اللہ کی گرفت سے بچا سکوں۔ تو اسی وعدہ کے مطابق آپ علیہ السلام ان کے حق میں دعا کرتے تھے، اپنے باپ کے حق میں، تو کہتے کہ اے اللہ میرے باپ کو معاف فرما دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے، اور اس دن مجھے رسوا نہ کرنا جب سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ تو پھر اس کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا، جو یہاں پر آ رہا ہے نا کہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، کہ وہ راہ راست کی طرف آنے والا نہیں ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو اس سے اپنی بیزاری کا اظہار کیا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں نا کہ یہ جو بات انہوں نے کی تھی کہ یا اللہ مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، تو کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے کہا جائے گا اس دن کہ ابراہیم ذرا اپنے پاؤں تلے تو دیکھو، تو اس وقت انہیں باپ کی جگہ ایک نجاست سے لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا، فرشتے اس کے پاؤں پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیں گے، یعنی کہ لوگوں پر ظاہر نہیں ہوگا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہے جو دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ بخاری کتاب الانبیاء کی حدیث ہے جو کہ اس باب میں آئی ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ تو گویا آپ یہ دیکھیں کہ
ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا دوست بنایا تھا نا، خلیل، گرم دوست کو کہتے ہیں، یعنی بہت ہی جو قریبی ہو. تو اسی وجہ سے آپ علیہ السلام شاید یہ سمجھتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری باپ کے لیے جو ہے وہ دعا بھی قبول کر لیں گے، لیکن پھر ان کو روک دیا گیا کہ وہ تو ہے ہی اللہ کا دشمن، وہ تو ایمان لانے والا نہیں ہے. اب یہاں پر ذرا یہ سوچیں کہ ہم کن بنیادوں پر بیٹھے ہوئے ہیں نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے خاندان میں کوئی شخص جو ہے دین کا بڑا کام کر رہا ہے، یا ہم اپنے بچے کو حافظ بنا رہے ہیں، لیکن ہمارا عمل اس قابل ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کس مقام پر ہیں؟ یعنی انبیاء کی نہیں سنی گئی اپنے باپ کے بارے میں، اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے چچا کے بارے میں. پھر اس کے بعد فرمایا وما کانا، اور نہیں ہے اللہ لیضل کے بھٹکا دے قومن کسی قوم کو، بعد از ہداہم، بعد اس کے کہ اس نے ان کو ہدایت دے دی، حتیٰ یہاں تک کہ یبین لہم، یہاں تک کہ بیان کرتے ہیں ان کے لیے ما یتقون، کہ وہ کن چیزوں سے بچیں. ٹھیک ہے. اب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ظالم نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہدایت دے دی تو اس کے بعد ان کو بنا بتائے پکڑیں. ٹھیک ہے. کہ جب ایک دفعہ ہدایت کی راہ دکھا دی تو اس کے بعد ان کو دوبارہ نعوذ باللہ ان پر یعنی جہنم کا فیصلہ صادر کر دے. نہیں، بلکہ کیا ہے کہ حتیٰ یبین لہم ما یتقون، اللہ تعالیٰ تو ان کے لیے واضح کرتے ہیں کہ انہیں کن کن باتوں سے بچنا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمام حجت ہو جاتی ہے اور ہدایت بھی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ہدایت کی راہ چھوڑ کر غلط راستے پر چل پڑتے ہیں، گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ وہ اپنے اختیار کی آزادی سے کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو سب کچھ واضح کیا ہوتا ہے ان کے لیے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. تو یہاں پر سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے حق میں دعا کر رہے تھے، یا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے حق میں دعائے استغفار کی، تو وہ اس وقت تھی جب ان پر یہ چیز بیان نہیں کی گئی تھی. تو ان کو اپنے اس عمل کا کوئی گناہ نہیں ہوگا جو انہوں نے لا علمی میں کیا، یا اس سے پہلے کیا کہ انہیں روکا جاتا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہمارے لیے عمل کا بڑا پوائنٹ ہے کہ اگر کسی شخص کو کسی ایسے عمل کا پتہ ہی نہیں تھا اور کسی ذرائع سے اس کو پہنچا بھی نہیں کہ بھئی میرا یہ چھوٹا سا عمل شرک میں داخل ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی وہ تو پکڑ سے بچ جائے. لیکن ایک وہ شخص جس کو پوری طرح سے علم دے دیا گیا ہے، سب کچھ اس کے لیے بیان ہو گیا، واضح ہو گیا، اس کے باوجود بھی وہ غفلت سے باہر نہیں نکلتا. ٹھیک ہے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ شخص جس کے تک علم نہیں پہنچا وہ غافل ہی رہے. اپنی زندگی جو ہے اتنی ارزاں نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی گزار دیں بغیر علم حاصل کیے، بغیر سیکھے کہ ہمیں اس دنیا میں کیا کرنا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم پر بھی پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جن سے ہمیں بچنا ہے وہ واضح کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماواتی، آسمانوں کی بادشاہت، والارض اور زمین کی، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے. وما لکم من دون اللہ، اور کیا ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا، اور نہیں تمہارے لیے اللہ کے سوا، من ولی ولا نصیر، نہ کوئی دوست اور نہ ہی کوئی مددگار، نہ کوئی حمایتی. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. اور اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ پیچھے سے جو سارا مضمون چلا آ رہا ہے کہ مشرکین دین کیوں نہیں قبول کرتے تھے، یا اس سے بچتے کیوں تھے جنگوں میں جانے سے، تو اس کا بھی بیان یہاں پر آ گیا کہ اللہ کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر اپنے گھروں میں بیٹھے رہو گے تو زیادہ مالدار ہو جاؤ گے؟ وہ رب سب چیزوں کا مالک ہے، وہ جس طرح بھی تمہیں عطا کرے. یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے. کیوں نہیں انسان گھر سے نکلتا، کیوں نہیں جہاد میں جاتا، یا یہ کہ اپنی جیسے ابھی یہاں پہ تو غزوہ تبوک کا ذکر ہو رہا ہے نا، تو ہلکے درجے کا جہاد کیا ہے کہ ہر شخص اپنے جو ہے ذاتی زندگی میں اللہ کے دین پر قائم رکھنے کے لیے کوشش کرتا رہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو دین کی نشر و اشاعت ہے، یہ بھی کیا ہے، جہاد ہی ہے، یہ کوشش ہی ہے ہماری. تو ہم کیوں اپنی زندگیوں کو بچا بچا کے رکھتے ہیں، حالانکہ وہی ہوتا ہے کہ بچا بچا کے بھی رکھیں، بڑا احتیاط کریں کہ بھئی ہمیں آج باہر نہیں نکلنا، آج موسم بڑا شدید ہے، گھر میں بیٹھ کے ہی ہم بیمار ہو جاتے ہیں. یا اسی طرح اگر ہم باہر نکلنے سے بچیں کہ نہیں میری صحت خراب ہو جائے گی، یا بعض اوقات کیا ہوتا ہے جوانی کا دین بھی جو ہے بڑا محبوب ہے نا، تو کیا ہوتا ہے کہ جوان لڑکیاں اگر کبھی چہرے پہ کوئی ایک پمپل نکل آئے نا تو وہ باہر نہیں نکلتی کہ پھیل جائے گا. سبحان اللہ. تو چاہے اس کے لیے انہیں قرآن کی کوئی کلاس مس کرنی پڑے،
یا کوئی اور اپنا لیکچر مس کرنا پڑے، تو کیونکہ ہمارا یقین جو ہے نا وہ اللہ پہ اس طرح پختہ نہیں نہ ہوتا کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر اس نے ہمیں موت دینی ہے تو وہ گھر میں بھی آ جائے گی۔ جیسے خالد بن ولید جب فوت ہونے لگے تھے تو انہوں نے یہی پیغام دیا تھا نا، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، گھر میں بھی بیٹھے رہو گے، کوئی آفت آ جائے گی تو اللہ کے سوا تمہیں کوئی مدد نہیں دینے والا، کوئی نہیں بچانے والا۔ تو پھر یہ زندگیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، ان کو اللہ کے ہاں بیچ دو اس جنت کے بدلے میں جس کی وسعتیں بے شمار ہیں، آسمان و زمین کی وسعتوں سے زیادہ ہیں، اور ہمیشہ کی دائمی نعمتیں ہیں وہاں پر۔ یہاں تک تلاوت اپنی مکمل کر دیتے ہیں۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔